بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروان بن حکم جب گورنر مدینہ بنایا گیا تو معاویہ بن ابی سفیان نے مروان بن حکم کو حکم بھیجا کہ مدینہ اور مکہ مکرمہ میں میرے بیٹے یزید بن معاویہ کی جانشینی کی بیعت لی جائے۔ چنانچہ مروان بن حکم مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرنے لگا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت معاویہ بن ابی سفیان کو یہ خیال بخشا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے جانشین کا اعلان کر دے تاکہ امت مسلمہ ایک بار پھر سے فتنوں اور آزمائشوں کا شکار نہ ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت لوں، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اسی مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے مروان بن حکم کی یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے، او بدبخت انسان، تم اور تمہارا امیر کیا یہ چاہتا ہے کہ اسلامی خلافت کو کیسر و کسرہ کی طرح بادشاہت اور ملوکیت میں تبدیل کر دیا جائے؟ اللہ کی قسم، اسلام کا یہ اصول نہیں ہے کہ ایک خلیفہ اور امیر اپنی زندگی میں ہی اپنے دوسرے خلیفہ اور امیر کو نامزد کر جائے۔ اگر تم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی مثال دیتے ہو تو مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان کس طرح سے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر سکتے ہیں؟ مروان بن حکم نے جب عبد الرحمن بن ابی بکر کی یہ بات سنی تو اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں پناہ گزین ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی بہن تھی۔ مروان کے کارندوں نے جب دیکھا کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں چھپ گئے ہیں تو وہ حجرے کے اندر گھسنے سے باز رہے، مگر مروان نے بآواز بلند عبد الرحمن بن ابی بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ قرآن مجید میں تمہارے لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی، اے ابو بکر کے بیٹے، جب تو اپنے باپ دادا سے کہتا تھا کہ کیا اللہ ہمیں پھر سے حساب لینے کے لیے زندہ کرے گا؟ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ سنے تو آپ نے بلند آواز سے اپنے حجرے میں سے مروان کو آواز دی کہ اے بدبخت انسان، قرآن مجید کی کوئی آیت میرے اور میرے خاندان کے خلاف نہیں اتری سوائے ان آیات کے جن میں اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کی گواہی دی ہے، لیکن تیرے اور تیرے باپ کے لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے خود سن رکھا ہے کہ مروان اور اس کا باپ لعنتی ہے، اور تیرے باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما کر مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ سن کر مروان چپ چاپ وہاں سے لوٹ گیا۔ معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دینے کا مشورہ دینے والے لوگوں میں مشہور صحابہ کرام بھی شمار تھے، جن میں مغیرہ ابن شیبہ کا نام قابل ذکر ہے۔ امام طبری اور ابن رازی رقم تراز ہیں کہ ولید ابن شیبہ کی نیت مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اس نیت سے معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جیسے مسلمان پہلے خلافت کے لیے آپس میں دست و گریبان ہوئے تھے اب ایسے نہ ہو، اور معاویہ بن ابی سفیان اپنی زندگی میں ہی کسی کو خلیفہ نامزد کر جائیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لی جائے تو اس مثال کے مطابق بھی یزید خلافت کی جانشینی کا اہل نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی طور پر یزید کا موازنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کی شخصیت میں وہ قابلیت پرکھ لی تھی جس کی بنا پر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں ہی نامزد کر دیا تھا، لیکن یزید اسلام سے کوسوں دور تھا۔ یزید برائے نام مسلمان تھا۔ یزید نماز میں سستی اور کہلی کیا کرتا تھا، اور بعض دفعہ تو شراب کے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اس کی نماز رہ جایا کرتی تھی۔
یزید میں کوئی بھی ایسا قابل ذکر امر نہیں تھا جس کی بنا پر اس کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا جاتا۔ یہاں پر معاویہ بن ابی سفیان نے حقیقی طور پر خلافت راشدہ کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کا عندیہ دیا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی وفات سے قبل یزید کو جو وصیت کی تھی اس میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا جانشین مقرر کیے دیتا ہوں، تمہاری راہ میں 3 لوگ رکاوٹ ڈالیں گے جن میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں۔ عبداللہ ابن عمر درویش صفت انسان ہیں، اس سے تمہیں کسی قسم کا خطرہ یا رکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ عبداللہ بن زبیر چلاک لومڑی کی طرح پلٹ کر حملہ کرنے والا شخص ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ حسین ابن علی ہوں گے، وہ اہل بیت میں سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ نرمی برتنا۔ روایات میں درج ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حج کے دنوں میں خود بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور وہاں پر بھی اس نے ان تینوں افراد سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی اور یزید کو اپنا جانشین نامزد کرنے کی بابت ان کی بیعت لینے کے لیے کہا، جن میں سے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھے سیاست سے اور حکومت سے کوئی سروکار نہیں، تو میں بھی کر لوں گا جب سب بیعت کر لیں گے، جبکہ عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا کہ ایک مجلس شورا قائم کی جائے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، اور اس مجلس شورا کے ذریعے یزید کو خلیفہ نامزد کرواؤ۔ اگر تم نے خود زبردستی اس کو نامزد کیا تو اس کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا، لیکن معاویہ نے ان کے مشورے کو نظر انداز کر دیا۔ پھر یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو بھی یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کی طرف قائل کرنا چاہا، تو امام حسین علیہ السلام نے 2 ٹوک جواب دیا کہ میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب سن کر معاویہ بن ابی سفیان وہاں سے ناکام و نامراد لوٹ آئے، اور اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے مروان بن حکم کو مدینہ اور مکہ میں یزید کی بیعت لینے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔